ناظرین کرام، عراق ایک ایسا ملک ہے جہاں انبیاء کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے ولی کثیر تعداد میں مدفون ہیں، اور بغداد شریف اسی مناسبت سے اپنی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اسی شہر میں آج سے تقریباً 87 سال پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے عقل انسانی کو حیران اور پریشان کر دیا۔ ناظرین، عقیدہ اہل سنت کے مطابق تمام انبیاء کرام، صحابہ اور صالحین اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ آج ہم آپ کو اس روح پرور اور ایمان افروز واقعے کی مکمل تفصیل بتانے جا رہے ہیں، جس سے یقیناً آپ کے دلوں میں موجود جذبہ ایمانی کو مزید تقویت ملے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی معلومات سے بھری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، یہ واقعہ 1932 میں عراق کے شہر بغداد شریف میں پیش آیا، جہاں یہ پاک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھے۔ 1932 میں عراق کا حاکم شاہ فیصل بن حسین اول تھا۔ ایک رات بادشاہ کے خواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے شاہ فیصل اول سے فرمایا کہ میری قبر میں پانی اور جابر کی قبر میں نمی آ چکی ہے، لہٰذا آپ ہم دونوں کو یہاں سے کسی خشک جگہ پر منتقل کر دیں۔ صبح ہونے کے بعد بادشاہ عراق شاہ فیصل اول کو اپنا خواب یاد نہ رہا اور وہ سارا دن روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہا۔ اگلی رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شاہ عراق کے خواب میں تشریف لائے اور اپنے مطالبے کو دہرایا، لیکن شاہ فیصل پھر بھول گیا۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم 2 راتوں سے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری قبروں سے نکال کر منتقل کرو، لیکن وہ ہر روز بھول جاتا ہے۔ آپ ہمارا پیغام بادشاہ کو جا کر دیں اور ہمیں یہاں سے منتقل کرنے کا بندوبست کریں۔ مفتی اعظم جب صبح بیدار ہوئے تو نہایت پریشان ہوئے اور فوری طور پر عراق کے وزیر اعظم سعید پاشا سے فون پر بات کی اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم سعید پاشا نے فوری طور پر مفتی اعظم کو اپنے پاس بلوایا اور ان کو بادشاہ شاہ فیصل اول کے پاس لے گیا اور مفتی اعظم کا سارا خواب بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ شاہ فیصل اول نے مفتی اعظم کے خواب کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی کئی دن سے کچھ ایسا ہی خواب آ رہا ہے، لہٰذا مفتی اعظم نے بادشاہ پر زور دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کو فوری طور پر منتقل کیا جائے۔ شاہ فیصل نے ایک تجویز دیتے ہوئے کہا کہ مزارات کو کھولنے سے پہلے ہمیں اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ آیا پانی مزارات کی طرف آ بھی رہا ہے یا نہیں، لہٰذا عراق کے محکمہ تعمیرات کو حکم دیا گیا کہ مزارات کے آس پاس 30 فٹ کے فاصلے پر زمین کے ٹیسٹ کیے جائیں، لہٰذا 30 فٹ کے فاصلے پر بورنگ کی گئی اور مٹی کے نمونے حاصل کر کے ان کو لیبارٹری میں تصدیق کے لیے بھیج دیا گیا، اور جب رپورٹیں آئیں تو پانی تو دور کی بات، نمی بھی ثابت نہیں ہو سکی۔ بورنگ اور نمونے لینے کا عمل چونکہ مفتی اعظم اور وزیر اعظم سعید پاشا کے زیر نگرانی ہوا تھا، لہٰذا رپورٹیں آنے کے بعد وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ اسی رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ شاہ فیصل کے خواب میں آئے اور پھر اپنا مطالبہ دہرایا، لیکن بادشاہ نے اس کو محض خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگلی رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور سختی سے مفتی اعظم کو اپنا مطالبہ دہرایا اور فرمایا کہ پانی ہماری قبروں میں آتا چلا جا رہا ہے اور آپ لوگ اس کی پرواہ نہیں کر رہے،
مفتی اعظم گھبرا کر بیدار ہوئے اور رات میں ہی بادشاہ شاہ فیصل کے پاس جا پہنچے اور ان کو خواب کے بارے میں بتایا۔ شاہ فیصل کو محکمہ تعمیرات کی رپورٹیں موصول ہو چکی تھیں تو شاہ فیصل نے مفتی اعظم سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مفتی اعظم سے کہا کہ مفتی صاحب، آپ محکمہ تعمیرات کی رپورٹیں دیکھنے کے باوجود مجھے تنگ کرنے کیوں چلے آئے ہیں؟ مفتی اعظم نے کہا کہ مجھے اور آپ کو برابر حکم موصول ہو رہا ہے، لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ مزارات کو کھلوا دیجئے تاکہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک اجسام کو منتقل کیا جا سکے۔ شاہ فیصل نے مفتی اعظم سے کہا کہ مفتی صاحب، بہتر ہے کہ آپ فتویٰ جاری کر دیں۔ لہٰذا مفتی اعظم عراق کے فتویٰ جاری ہونے کے بعد سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ظہر کی نماز کے فوراً بعد حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کھولے جائیں گے اور ان کو دوسری جگہ پر دفن کر دیا جائے گا۔ اشتہارات اخبارات میں شائع کروائے گئے اور دنیا اسلام میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور دنیا بھر سے نشریاتی کمپنیز اور اخباری نمائندے عراق میں آنا شروع ہو گئے۔ کیونکہ حج کے دنوں کی وجہ سے سعودی عرب میں رش کافی زیادہ تھا، لہٰذا مسلمانان عالم کی پرزور اپیل پر منتقل کرنے کے وقت کو آگے بڑھا دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد پاک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازوں میں شرکت کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقاضا بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ان کو جلد سے جلد منتقل کر دیا جائے۔ خواتین و حضرات، آخر کار وہ بابرکت دن آ گیا کہ جب ان پاک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کو منتقل کرنے کا پاک عمل کرنا طے پایا تھا۔ پوری دنیا سے تقریباً 5 لاکھ افراد بغداد شریف میں جنازہ میں شرکت کے لیے جمع ہوئے۔ اس موقع پر کافی تعداد میں غیر مسلم لوگ بھی اس عجیب و غریب واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی موجود تھے۔ اللہ کے حکم سے مزارات کو کھولا گیا اور تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں پانی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں نمی آ چکی تھی۔ لہٰذا انسانوں کی بنائی تمام رپورٹیں اللہ کے حکم کے آگے زائل ہو گئیں اور انسان کی دنیاوی عقل اللہ کی قدرت کے آگے حقیر دکھنے لگی۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پاک غلاموں کے متبرک اجسام کو قبروں سے نکالا گیا، اور جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک سے کفن ہٹائے گئے تو تمام لوگ حیران اور پریشان رہ گئے کہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم بالکل محفوظ حالت میں تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے وہ خود اس سارے عمل کا مشاہدہ کر رہے ہوں۔ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجسام بالکل تر و تازہ تھے اور کفن بھی اپنی اصل حالت میں موجود تھے۔ شاید انہی کے لیے یہ اشعار لکھے گئے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہاں پر موجود کسی شخص کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آج سے 1300 سال پہلے کے انسان ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ کوئی بھی شخص ان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔
اس موقع پر شاہ عراق کی فوج نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلامی پیش کی اور لاکھوں افراد نے ان کا جنازہ پڑھا۔ وہاں پر موجود کافی غیر مسلم لوگوں نے اسلام کا یہ زندہ معجزہ دیکھ کر اسلام قبول کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے 1300 سال کے بعد بھی اپنے دیدار سے اسلام کو پھیلانے کا مشن جاری رکھا۔ سبحان اللہ۔ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کو دریائے دجلہ سے کافی فاصلے پر منتقل کر دیا گیا، اور آج بھی ان کے مزارات اسی جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔